عوام سڑکوں پر آخر کیوں نکلے اور وزراء خفیہ جگہوں پر کس لیے چھپے ہوئے ہیں؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ وزیر اعظم کو ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر فرار ہونا پڑا، اور فرار کوئی کیوں ہوتا ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک حکمران خاندان کی کہانی کی طرف آپ نے کہانی بڑے غور سے سننی ہے۔ اچھا، آج یہ حکمران خاندان کی جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ سچی کہانی، اور بہت کم کہانیاں ہوتی ہیں جو سچی ہوتی ہیں۔ اس نے حکومت ملتے ہی اس خاندان نے تمام جو اہم آئینی عہدے تھے وہ کہہ لیں کہ آپس میں بانٹ لیے، اور پھر کیا ہوا؟ تباہی اور بربادی کی ایک ایسی داستان شروع ہو گئی جو اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اچھا ذرا سنیے گا، جب خاندان کے ایک فرد نے صدارتی انتخاب جیتا، اس نے اپنے ایک بھائی کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا، دوسرے بھائی کو کہا کہ تم نے وزیر خزانہ بننا ہے، چلو آؤ تم وزیر خزانہ بن جاؤ، تیسرے کو کہا چلو تم بھی ایک وزارت لے لو۔ اب وزیر اعظم نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے ایک بیٹے کو کہا تم بھی آ جاؤ کابینہ میں شامل ہو جاؤ، کر لیا شامل۔ دوسرے کو چیف آف اسٹاف کے عہدے پہ فائز کر دیا۔ ایک بھتیجا تھا، اس کو کہا آ جاؤ جی تم بھی کابینہ سے باہر، وزارت تمہیں بخش دیتے ہیں، اور دوسرے بھتیجے کو ممبر پارلیمنٹ منتخب کر لیا، یعنی سب نے آپس میں سب کچھ بانٹ لیا۔ اب ایک اندازے کے مطابق اس ملک کا بجٹ، اس ملک میں جو بجٹ کا 75% یعنی 75% حصہ اسی خاندان کی وزارتوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب ایک خاندان کی حکمرانی کے کیا نتائج نکلے ہوں گے ذرا سوچئے۔ ہمارے ملک کی معاشی سیاسی صورتحال سے یہ کہانی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس قدر ملتی جلتی ہے، مماثلت رکھتی ہے۔ اچھا، یہ ملک خاندانی سیاست کی وجہ سے کیسے دیوالیہ ہوا؟ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا؟ لگژری آئٹمز کی امپورٹ پر پابندی سے کیا کیا نقصان ہوا؟ عوام سڑکوں پر آخر کیوں نکلے اور وزراء خفیہ جگہوں پر کس لیے چھپے ہوئے ہیں؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ وزیر اعظم کو ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر فرار ہونا پڑا، اور فرار کوئی کیوں ہوتا ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اچھا، اب جائزہ لیتے ہیں کہ 2010 سے 2016 تک ہر سال 6% سے زیادہ جی ڈی پی حاصل کرنے والے اور ایمرجنگ مارکیٹ کے ماڈل قرار دیے جانے والے اس ملک پر خاندانی سیاست کے آسیب نے کس طرح اپنے پر پھیلائے، اور فقط 2 سالوں میں یہ غربت، بے روزگاری، بھوک، اشیاء ضروریہ کی کمی کا شکار ہو گیا۔ اچھا، اس کا آغاز اب ذرا سنتے جائیے گا۔ 2019 سے ہوا، جب اس ملک میں صدارتی انتخاب ہوئے۔ مقبول جو لیڈر ہے اس نے اپنی انتخابی مہم کے دوران عوام سے وعدہ کیا کہ وہ اقتدار میں آ کر کیا کرے گا؟ ٹیکسوں میں بڑی کمی کر دے گا۔ اچھا جی، نومبر 2019 آتا ہے، پھر انہوں نے جو 52% سے زیادہ 52% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، صدر منتخب ہو گئے۔ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم لگا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، لگا دیا، جو مرضی سمجھ لیں۔ اچھا، حکومت نے فوری طور پہ ٹیکسوں میں بہت بڑی کمی کی، جس پر ریٹنگ ایجنسیز نے خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دی۔ اب حال ہی میں اس ملک کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ ٹیکسوں میں جو کٹوتی ہے اس کی وجہ سے ملکی خزانے میں 1.4 ارب ڈالرز کی کمی واقع ہوئی ہے، 1.4 ارب ڈالر کی۔ اچھا، ریٹنگ ایجنسیز نے ملک کو دیوالیے کے قریب ہونے کی جو ریٹنگ دی تو پھر سرمایہ کار کیا ہوا؟ فرار ہو گئے، فرار ہونے لگے۔ اچھا جی، صدر نے اس کے بعد ایک اور بڑی فاش غلطی کی۔ وہ کیا جی؟ کہ 2021 میں انہوں نے ملک میں کیمیکل کھادوں پر مکمل پابندی لگا دی، اور کیا کہا جی؟ کیا فرمایا انہوں نے؟ یہ فرمایا، ذرا بھی سن لیں، کہ یہ جو کھادیں ہیں یہ شہریوں کی صحت خراب کرتی ہیں، لیکن اصل وجہ کیا تھی وہ بھی ذرا سنیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ان پر پابندی کا مقصد ڈالرز بچانا تھا، کیونکہ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے تھے۔ اچھا، فیصلے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی سن لیں۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس زراعت کا جو شعبہ ہے بری طرح سے متاثر ہو گیا۔ سفید چاول ملک کی بڑی فصل تھی، کیمیکل کھادوں پر پابندی کے بعد اس کی فصل میں 50% کمی آئی، حکومت کو چاول امپورٹ کرنے پڑے، ربڑ اور چائے کی پیداوار میں کمی ہو گئی جو ملک کی ایکسپورٹس کے اہم جز تھے۔ اچھا، اب اسی سال جولائی کے مہینے میں جو لگژری آئٹمز ہیں ان کی امپورٹ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ بھی سیدھا ڈالرز کو بچانا تھا۔ اب اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلنا تھا۔ نتیجہ جی کیا نکلا وہ بھی سن لیں۔ جو درآمد شدہ اشیاء ہیں ان کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے۔ ملک میں افراط زر تیزی سے بڑھا، بہت سی صنعتوں کے لیے ضروری مشینری، خام مال لینا دشوار ہو گیا، اور زر مبادلہ میں جو بچت ہے اس کی مقدار بہت ہی معمولی سی رہ گئی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ذرا بتانا چاہوں گی کہ میں شری لنکا کی بات کر رہی ہوں۔ شری لنکا جہاں گوٹابایا راجا پکشے صدر ہیں، انہوں نے اپنے بھائی مہندا راجا پکشے کو وزیر اعظم بنایا، جو اب عوامی کہہ لیں کہ غیظ و غضب سے بچنے کے لیے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے فرار ہو کر فوج کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ لیں یہ حالت ہے، پھر فرار ہونا پڑتا ہے، چھپنا پڑتا ہے منہ چھپا کے، اور پناہ لینی پڑتی ہے۔ وزراء عوام سے چھپتے پھر رہے ہیں، کیسے فیس کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے، کرتوتیں جو ایسی تھیں۔ اب خاندان کے افراد پناہ تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ملک میں پیٹرول، ادویات، کھانے پینے کی اشیاء، یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز
کہ قلت پیدا ہو گئی, اور چھوٹی موٹی قلت نہیں, بہت زیادہ قلت. اب 2019 میں ایسٹر جب آئی, ایسٹر کے موقع پر عیسائیوں کے جو چرچز ہیں, چرچوں پر حملوں کی وجہ سے جو سری لنکا میں سیاحوں کی آمد ہے وہ بھی بڑی متاثر ہوئی, لوگوں نے آنا بند کر دیا, آمد میں بڑی کمی آئی. اب اس دوران آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس ملک میں پھیلنے لگا, اور جو ملکی سرحدیں ہیں وہ بھی بند کر دی گئیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا, سیاحت سے ہونے والی جو بھاری آمدنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اچھا, سری لنکا کے جی ڈی پی کا 13%, جو 13% تھا جی ڈی پی کا, وہ سیاحت سے آتا تھا. اب جب سیاح ہی نہیں آئیں گے تو پھر 13% بھی کم ہو گیا. زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا یہ بہت اہم ذریعہ بھی سمجھ لیں. اچھا جی, 2020 میں شری لنکا میں صرف 1,73,000 سیاح آئے, اور 2018 میں یہ تعداد 23 لاکھ تھی. 2020 میں شری لنکا کا ٹورزم سے حاصل ہونے والا ریونیو $2.8 ارب تک گر گیا. اچھا, 2019 میں یہ جو رقم تھی نا, یہ $7.5 ارب تھی. ذرا ڈفرنس دیکھیے کتنا فرق آیا. اچھا, ایکسپورٹس میں تیزی سے ہونے والی جو کمی ہے اس کو روکنے کے لیے کرنسی کی قدر میں کمی کرنا ضروری تھا, لیکن راجا پکشا خاندان نے اس اہم کام کو روکے رکھا. کیوں؟ تاکہ ان کو سیاسی فائدہ حاصل ہو جائے. اپنے سیاسی فوائد کے لیے انہوں نے اس چیز کو روکے رکھا, اہم کام کو. اب اس کی وجہ سے ایکسپورٹ میں اضافہ کرنا ممکن نہیں رہا, کہہ لیں کہ ناممکن ہو گیا. اچھا, ساتھ ساتھ بیرون ملک شری لنکن شہریوں نے جو قیمتی زر مبادلہ ہے ملک میں بھیجنا کم کر دیا, اور اس طرح زر مبادلہ کے جو 2 بڑے چشمے ہیں خشک ہونے لگے. اور شری لنکا میں جب پانی سر سے گزر گیا تو مارچ 2022 میں صدر نے ملکی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا. مگر ایک تو اس کام میں بہت دیر ہو گئی تھی, دوسرا یہ کام اتنی تیزی میں کہہ لیں, اتنی اجلت میں کہہ لیں کہ کیا گیا کہ $1 کے مقابلے میں شری لنکن کرنسی کی جو قدر ہے وہ کم ہو کر آپ کو پتہ ہے کتنے رہ گئی, $360 رہ گئی. اور اس کا نقصان کیا ہوا, شہریوں کی جو قوت خرید ہے انتہائی کم ہو گئی. مہنگائی تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے 30.2% تک پہنچ گئی. کھانے پینے کی جو اشیاء 46.6% مہنگی ہو گئی. مرغی کا گوشت 53% مہنگا ہو گیا. اور مہنگائی کی جو بڑھتی شرح ہے, قرضوں میں اضافہ نہیں بلکہ اگر میں بے تحاشا اضافہ بولوں تو غلط نہیں ہوگا, زیر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی سے کمی, مقامی کرنسی کی قدر میں کمی, یہ چاروں عناصر جب اکٹھے ہو گئے تو کیا ہوا, جو ہوتا ہے دیوالیہ. شری لنکا کے دیوالیہ ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہا. اچھا, اب حال ہی میں شری لنکن حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ جی ان کے پاس صرف $45 لاکھ کے ذخائر باقی رہ گئے ہیں, اور اسی مالی سال میں اسے بیرونی قرضوں کی قسط ادا کرنے کے لیے $7 ارب کی ضرورت ہے, اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو آنے والے ہر سال میں اتنے ہی ڈالرز کی ضرورت پڑے گی. اب شری لنکن حکومت معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے جو دوست ممالک ہیں ان سے قرض لینے کی کوشش کر رہی ہے. بنگلہ دیش, بھارت اور چین نے تھوڑی بہت مدد کی. بنگلہ دیش, بھارت اور چین نے. اب IMF سے بات چیت چل رہی ہے, اور IMF نے اپنی جو ایک روایتی شرائط ہیں وہ عائد کر دی ہیں کہ جی شرح سود بڑھائی جائے, ٹیکسوں میں اضافہ کیا جائے. اب یہاں یہ بات آپ یاد رکھیے کہ شری لنکا قرضوں کی ایک ساتھ ادا نہ کرنے کی وجہ سے دیوالیہ قرار دیا جا چکا ہے. شری لنکا کے ایکسپورٹ سے امپورٹس کہیں زیادہ تھیں. شری لنکا جتنا کماتا تھا اس سے زیادہ خرچ کر دیتا تھا, اور ان میں سے ایک تجارتی خسارہ تھا, دوسرا بجٹ خسارہ کہلاتا ہے. اور ان دونوں خساروں نے مل کر کہہ لیں کہ ملکی معیشت کا جو جہاز ہے وہ ایسے پانیوں میں ڈبو دیا جہاں دور دور تک اسے ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں تھا. شہری مسافروں کی طرح جو ہے وہ چلا رہے تھے, مگر جہاز کا جو کپتان ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے نا فرار ہو گیا. اب کپتان ہی فرار ہو جائے تو کیا بنے. اب یہاں پاکستان کی جو صورت ہے اس پہ نظر ڈالیں. آپ نے جب کہانی سنی تو آپ تمام لوگ میرے خیال سے آپ کے ذہن میں پاکستان کی صورتحال کہیں نہ کہیں آ رہی ہوگی. بہت مماثلت نظر آتی ہے. کس طرح؟ کیونکہ یہاں بھی خاندانی سیاست, خاص طور پہ جو خاندانی سیاست کا ذکر تھا اس کہانی میں, یہاں بھی خاندانی سیاست عروج پر ہے. میرٹ کی بجائے, ذرا یہ لفظ ذرا سنیے گا غور سے جو میں ادا کرنے جا رہی ہوں, میرٹ کی بجائے حادثہ جو ہے نا وہ حکمرانی آپ سمجھ لیں کہ کنجی بن چکا تھا حکمرانی کی, کہ جو لوگ حادثہ پیدائش کہ مطلب آپ ایک بندہ جو کہ وزیر اعظم کے گھر پیدا ہو گیا تو ظاہری بات ہے اس نے بھی آگے جو موروثی سیاست ہے اس کو چلانا ہے. باپ وزیر اعظم ہے, بیٹا وزیر اعلیٰ ہے, ایک بھائی اپنی سزائیں معاف کرانے نکلا ہوا ہے, اور دوسری اگر آگے کی میں بات کروں باپ وزیر اعظم ہے,
بیٹا وزیر اعلیٰ ہے, ایک بھائی اپنی سزائیں معاف کرانے اور ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کی تمنا رکھتا ہے, خواہش رکھتا ہے. بھتیجی جگہ جگہ جلسے کرتی پھر رہی ہے تاکہ سیاست میں اپنی جگہ بنا سکے. وزارت خزانہ پر سمدی نظریں جمائے بیٹھا ہوا ہے, اور جو دیگر قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ وزارت مل جائے. ہاتھ پیر مارتے پھریں وزارتوں کے لیے, ہاتھ پیر. معاشی میدان میں دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان بھی شری لنکا کے رستے پہ باقاعدہ طور پر چل پڑا ہے, چل نکلا ہے. پاکستان میں بھی مرغی کا گوشت دیکھ لیں, دسترس سے باہر ہے لوگوں کی. ڈالر کی اڑان تھمنے کا نام نہیں لے رہی. میں نے اس دن بھی پروگرام میں کہا کہ اگر اس ملک میں کوئی چیز ترقی کر رہی نا تو وہ اس چیز کا نام ہے ڈالر. ڈالر ترقی کے منازل طے کر رہا ہے, اور وہ بھی تیزی سے. اس پہ الحمدللہ بھی نہیں کہنا پڑتا نواز شریف کے بیٹوں کی طرح. اب جو ڈالر کی قیمت ہے 200 روپے سے اوپر جا چکی ہے. زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. IMF اپنی روایتی شرائط پر اصرار کر رہا ہے اور مہنگائی عروج پر ہے. افراط زر 15% تک پہنچ چکا ہے. آٹا مزید مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. گھی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ابھی شری لنکا کی اس علمان سے سب سے بڑا سبق پتہ کیا ملتا ہے؟ کوئی سیکھ لے, اللہ کرے سیکھ لیں سیکھنے والے سبق, کہ جس ملک میں سیاسی جماعتیں خاندانوں کی جو ہے نا ملکیت بن جائیں, ملک کے آئینی ادارے خاندان میں تقسیم کر دیے جائیں, اور ملک کی جو خزانہ ہے وہ ریاست کی بجائے ایک ہی خاندان کے یا ایک ہی فیملی کے ہاتھ میں آ جائے, تو اس ملک کو معاشی بدحالی سے, اخلاقی زوال سے کیا کوئی روک سکتا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے, کوئی طاقت نہیں روک سکتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.